بیرون عرب میں تبلیغ کا کام، اور یہ تو عرب کے لیے ہوا۔ عرب ہی کے اندر دیکھو کہ عرب کے باہر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی 10 سال کے عرصہ میں مشرق کی سب سے بڑی قوت پرشین امپائر یعنی ایران، اور مغرب کی سب سے بڑی طاقت رومن امپائر یعنی روم کے ساتھ اطراف و جوانب کے سلاطین کو بھی چونکا دیا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے جاگ جاؤ، جو جاگا اس نے پایا، جو سویا اس نے کھویا۔ کسریٰ نے خط پھاڑا، اس کا ملک پھاڑ دیا گیا۔ قیصر بھی پھاڑ دیتا تو خدا کرتا کہ پھاڑ دیتا تو وہ بھی پھٹ جاتا، لیکن معاملہ کو ملتوی کر کے اس نے اپنی قوم اور اپنے ملک کی موت کو ملتوی کر لیا، اور اتنا ملتوی کیا کہ گویا وہ فوج آج تک واپس نہیں آئی، اور خدا ہی جانتا ہے کہ کب واپس ہوگی، جسے رومیوں کی طرف روانہ کر کے دماغ کے ان عجیب و غریب تجربات دینے والا پاک وجود پھر دل کے حالات میں مستغرق ہو کر اس بستر پر لیٹ گیا جس پر لیٹنے کے بعد پھر اٹھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اوپر حاشیہ ہے کہ مشہور محدث ابو بکر بن العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس ایک سینگ یا دو مار کر ختم ہو جائے گا، لیکن روم یعنی یورپ کے ایک سینگ کو مسلمان توڑیں گے تو دوسرا سینگ نکل آئے گا، اور اسی طرح نکلتا جائے گا جب تک اللہ چاہے۔ آج 14ویں صدی کا نصف بھی گزر چکا، یورپ کے سینگ نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا حاشیہ ہے کہ مرض الموت میں اسامہ رضی اللہ عنہ کا جو دستہ رومیوں کی طرف بھیجا گیا تھا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ رومیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی، ابھی اس خبر کی مسرت ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کی خبر ان کو ملی اسامہ رضی اللہ عنہ کے حملہ کی خبر ان کو ملی۔ رومی گھبرا اٹھے اور بولے، کیا یہ لوگ جن ہیں؟ چلیے جی آگے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس بستر پر لیٹنے کی جو آخری رات تھی اس کے روشن کرنے والے چراغ میں تیل کسی غریب پڑوسی سے قرض کر کے آیا تھا، اور جو چادر اس وقت مرد وفات کے مریض پر پڑی تھی، جب بعد کو دیکھا گیا تو صرف پھٹا ہوا ایک سیاہ کمبل تھا جس کے اوپر تلے پیود لگے ہوئے تھے۔ اس کی ذرا 3 سا پر ایک یہودی ساہوکار کے یہاں گروی تھی۔ جاننے کے بعد نہ ماننے کے لیے جھوٹ کے بلوں میں پناہ پکڑنے والوں، سوجھ رہا ہے، دیکھ رہے ہو جو اس بستر پر لیٹا ہوا ہے، انصاف کے خونیوں، کیا یہی مکہ کا وہ فقیر ہے جس کے متعلق تمہاری گندی زبانوں نے غل مچایا کہ وہ مدینہ کا بادشاہ ہو گیا تھا؟ اور کیا آج ہی اس کا یہ حال ہے؟ 10 سال کی اس مدت میں کس نے اس کے گھر میں روز دھواں اٹھتے دیکھا؟ ایسے بادشاہ کس دنیا میں گزرے ہیں جن کے منہ کو جو کے بے چنے آٹے کی روٹی بھی میسر نہ آئی؟ فقیروں نے بھی کبھی 2 2 3 3 مہینے تک صرف پانی اور خشک چاروں پر زندگی گزاری ہے؟ فاقہ مستوں نے بھی کبھی بھوک کی شدت میں پیٹ پر 2 2 پتھر باندھے ہیں؟ کن بادشاہوں کی لڑکیوں کے ہاتھ میں چکی پیسنے کا گھٹا اور گردن میں پانی بھرنے کے نشان دیکھے گئے؟ ایسی شہزادی زمین کے کس حصے میں پائی گئی جس کو اور جس کے بچوں کو 2 2 3 3 دن بھوک کی شدت اور دن کو رات اور رات کو دن کرنا پڑا؟ بادشاہ بادشاہ کا قصر یعنی محل کیا اسی کو کہتے ہیں جس کے کھجوروں کے پتوں کے ٹپر سے آدمی کا سر لگتا ہو؟ مدینہ کے بادشاہ کا شاہی محل تو اس وقت بھی موجود ہے، اس کے طول و عرض کو تو اب بھی ناپ سکتے ہو۔ باہر میں اس کے کچھ بھی ہو لیکن اندر تو اس کا وہی ہے جو پہلے تھا۔ بہرحال 10 سال تک دماغ کا
دماغ کا بھی اس طرح کھلی روشنی میں تجربہ کرایا گیا جس طرح 13 سال تک دل کے مشاہدات پیش کیے گئے، اور تم دیکھو کہ اسی عرب میں ایک طرف ان کا نشہ اتارا گیا جن کی بڑائی میں خدا کی کبریائی بھی گنجائش نہ تھی، تو دوسری طرف انہی میں ایک اور نشہ پیدا کیا گیا کہ خدا کی بڑائی کے سوا ان کے اندر کسی کی بڑائی باقی نہ رہی۔ یہی وہ گروہ ہے جو سینہ کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ قدوسیوں کی شکل میں نظر آیا، وہی دعویٰ جس کی دلیلیں مسلسل خود اپنے اندر سے اس دعوے کا مدعی اعلان سے پہلے چمکا رہا تھا، اسی دعوے کو نسخہ کو اسی دعوے کے نسخہ کو ان پر بھی پیش کیا گیا جنہوں نے جان کر اس کو مانا تھا۔ یہ نسخہ ان کو پلایا گیا اور کسی جنگل یا پہاڑ کے غاروں میں نہیں، تلواروں کی چھاؤں میں اس کی مشق کرائی گئی، پلا کر بھی دکھایا جاتا تھا اور چڑھا کر بھی دکھایا جاتا تھا۔ بدر میں جب پی کر اترے تو اس کے نتائج بھی ان کے سامنے تھے، اور احد میں جو کچھ ہوا انہی کی بدولت ہوا جن سے پینے میں کچھ کوتاہی ہوئی۔ مکہ جب فتح ہوا تو اسی نشہ میں سرشار تھے۔ حنین میں جب میدان چھوٹا، تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا، تو تم اس کے میدان کے نقشے میں اور اس کی گھاٹیوں پہاڑیوں میں اس کے اسباب کو کھوجو، لیکن میں کیا کروں کہ قرآن نے اسی نشے کی کمی کا ان میں نشان دیا ہے جس کا ان کو تجربہ کرایا جا رہا تھا۔ تم کہتے ہو کہ وہ تیر اندازوں سے بھاگے جو اندر نہیں بلکہ باہر گھاٹیوں پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ میجورٹی اور اکثریت کے اس اعتماد سے بھاگے جو ان کے اندر چھپا ہوا تھا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور حنین کے اندر جب اپنی کثرت سے تعداد نے تم کو مغرور کیا لیکن یہ کثرت تعداد تم کو فائدہ نہ پہنچا سکی، کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے؟ اگر یہ مقصود نہ تھا تو جس کو طائف سے واپسی کے بعد سب کچھ مل چکا تھا اس کو اس لاؤ اور اس لشکر کی کیا ضرورت تھی؟ یوں بھی تو اس کا دانا ہاتھ عجیب و غریب کمالات دکھاتا تھا۔ حاشیہ ہے کہ زبور کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا دانا ہاتھ عجب دکھلائے گا۔ قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ قرار دیا، اور وما رمیتا اذ رمیتا میں بھی داہنے ہاتھ کے کمالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مشتقات سے دشمنوں کی فوج میں ابتری پیدا ہوئی، اس کا ذکر بخاری میں ہے۔ یہ غرض نہ ہوتی تو کیا صرف اسی سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور جب جی چاہا تو کیا خاک کی مٹھی سے اس نے وہی کام نہیں لیا جو ہولٹرز کے گولوں سے لیا جاتا ہے؟ اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ خون بہاتا تھا، جس کا خون بہایا گیا، جس کی داڑھی خون سے دھوئی گئی، جس کے دانت توڑے گئے، جس کی پیشانی پر زرہ کے کڑیاں چبائی گئیں، نابیناؤ اسی پر الزام دھرتے ہو کہ اس نے خون بہایا، چوروں کوتوال ہی کو الٹا ڈانٹتے ہو اور بکف چراغ ہو کر ڈانٹتے ہو، حالانکہ 63 سال کی طویل مدت عمر میں کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ خونیوں میں پلنے والے اس انسان نے خون تو کیا کسی کا بال بھی توڑا تھا؟ پوری تاریخ میں صرف ابی بن خلف کے حلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ کی انی اس وقت چبائی جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اس سے ایک وعدہ کیا تھا، اس کا ایفا بھی مقصود تھا۔ اسلامی جہاد کی ترتیب۔ اف، اگر وہ خون بہانا چاہتا تو پھر ہزاروں کے خون کو صرف ایک کے خون سے کیوں بچاتا؟ قطرہ بہا کر سمندر کو کیوں باندھتا؟ یہی یہود جن کا خون ہر زمانہ اور ہر ملک میں تقریباً ہر صدی میں ارزاں رہا ہے اور اب تک ہے۔ حاشیہ ہے کہ جرمنی میں ہٹلر نے ان پر زندگی جس طرح تنگ کی ہے سب کو معلوم ہے۔ یہ تفسیر ہے قرآن کی آیت کی، وَإِذْ أَذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سوء العذاب۔ تیرے رب نے جب اعلان کیا کہ قیامت تک یہودیوں پر کسی کو اٹھاتا رہے گا جو ان کو بری طرح عذاب سکھاتا رہے گا۔
اس کا عرضہ رہا اور اب تک ہے، جب خون کے مستحق ہو چکے تھے اور ہر اعتبار سے ہو چکے تھے، لیکن ان کے ہزاروں کے خون کو صرف کعب بن اشرف اور رافع بن حقیق دو ہی آدمیوں کے خون سے کیوں محفوظ کر دیا گیا؟ بہت بڑا خیر وہ شر ہے جس کے ذریعے سے کسی عظیم و جلیل شر کا سدباب ہوتا ہو۔ قصاص یعنی ناحق خون کا، ناحق قتل کا بدلہ، قصاص میں زندگی ہے۔ آخر اس قانون میں اور کیا ہے؟ بلا شبہ ان دونوں کی موت سے ان تمام یہودیوں کی زندگی کی ضمانت تھی جو ان کے بعد زندہ رہے، پھلے پھولے، ورنہ جو منصوبہ ان دونوں نے پکایا تھا، کہتے ہیں تفصیل کے لیے دیکھو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم الشبلی مرحوم۔ تو ورنہ جو منصوبہ ان دونوں نے پکایا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ عرب میں یہودیوں کا اسی وقت نام و نشان جاتا رہتا، جیسا کہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ اس قسم کے بدباطن یہودیوں نے اپنی قوم پر ہر ملک میں ہر زمانہ میں زندگی تلخ کی ہے، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ بنی قریظہ کی چھوٹی جماعت اگرچہ انہی کی شریعت انہی کے حکم سے مٹائی گئی، لیکن اسی کے ساتھ کیا اس چھوٹی جماعت کی موت میں عرب کے سارے یہودیوں کی زندگی مستور یعنی چھپی ہوئی نہ تھی؟ تنگ دل اور ظالم ہے وہ جراح یعنی سرجن جس نے انگلی کے لیے پورے جسم کو سڑنے دیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن۔ آخر میں ان تمام تجربات کے سلسلے میں نادر ترین تجربہ یہ ہے کہ یہی 10 سال کا زمانہ ہے، اس کے بعد بھی چند سال گزر چکے ہیں، اب وہی جو عرب کے لیے بھی تھا، عجم کے لیے بھی تھا، اور عورتوں کے لیے بھی تھا، مردوں کے لیے بھی تھا، زندگی کے آخری دنوں میں ارادہ فرمایا جاتا ہے کہ جس طرح مردوں میں قدوسیوں کی یہ آخری جماعت پیدا کی گئی ہے، سارے جہان کی عورتوں کے لیے قیامت تک نسل انسانی میں جو عورتیں پیدا ہونے والی ہیں ان سب کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ان کے نمونہ کے لیے عورتوں کی بھی ایک جماعت تیار کی جائے۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے تھا، اور اس کی کون سی بات قدرتی نہ تھی کہ جہاں سے دنیا کے اس عالمگیر نقشے اور حیات انسانی کے کامل دستور العمل کا جھنڈا اٹھایا جاتا ہے۔ مدینہ میں دنیا کے مذاہب کا اکھاڑا، وہ نہ لندن ہے نہ پیرس، حتیٰ کہ بمبئی بھی نہیں اور کلکتہ بھی نہیں، بلکہ سوچو تو بیابان کی اس خوردہ آبادی، غیر معروف چھوٹا گاؤں کی تمدنی اور عمرانی لحاظ سے وہ حیثیت بھی نہیں جو ہندوستان کے معمولی اضلاعی شہروں اور قصبوں کی ہے، لیکن دنیا کے اسی دور افتادہ یعنی دوری کے فاصلے پر ویران ریگستان نخلستان میں حیرت ہے کہ سارے جہان کے مذاہب و ادیان اس لیے اس کے آگے پیش ہو جاتے ہیں کہ تردید و تکذیب نہیں، بلکہ سب کی تصدیق، سب کی تصحیح، سب کی تکمیل عملی شکل میں ممکن ہو کہ وہ مکذب یعنی جھٹلانے والا نہیں بلکہ مصدق تصدیق کرنے والا تھا، اور یہی اس کا دعوے کا سب سے بڑا امتیازی نشان ہے۔ ہندو مذہب تو وثنیت یعنی بت پرستی کی شکل میں مکہ ہی میں موجود تھا، مدینہ آنے کے بعد اس کے آگے دنیا کا دوسرا عالمگیر مذہب یہودیت بھی سامنے آ گیا، کے ساتھ خود مدینہ میں وہ نصرانیت بھی موجود تھی جس کے زیر اثر دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ اس وقت بھی تھا اور اس وقت بھی ہے۔ اس کے حلقہ میں مجوسی اور ایرانی کے آتش پرست زردشتی بھی شریک تھے۔ ایک منٹ، زردشتی زردشتی اس کی حلقہ میں مجوسی اور ایرانی کے آتش پرست زردشتی بھی شریک تھے، اور ارد گرد میں ایک فرقہ صائبوں یعنی ستارہ پرستوں کا بھی تھا، جس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ عرب کے صائبوں کا تعلق بدھ مذہب کے سادھوؤں سے تھا یا ان کے سوا کوئی اور فرقہ تھا جس دنیا اب نہیں جانتی۔ الغرض کوہستان کی اس چھوٹی سی بستی میں یہودیت، عیسائیت، ہندویت یا وثنیت، مجوسیت اور چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ بدویت اپنے تمام مفاسد کے ساتھ موجود تھے، جن کے دھونے، جن سے پاک کرنے کے لیے وہ اٹھایا گیا تھا۔ بس اس نے ان سب کو دھویا، ان سب کو پاک کیا، صاف کیا، جس میں جو کمی تھی سب کو پورا کیا اور قیامت تک کے لیے پورا کیا،
اور جس طرح دنیا کے ہر مذہب کے مردوں میں قدرت نے ان کو کچھ لوگ دیے ہیں کہ دیکھو قریب قریب کچھ اس طرح سے زندگی کے آخری دنوں میں تقریباً دنیا کے ان تمام بڑے مذاہب کی عورتوں میں سے ایک ایک نمائندہ اس کی خدمت میں قدرت ہی کی جانب سے حاضر کی جاتی ہے۔ عورتیں اس کی خدمت میں اگر عورتوں کی حیثیت سے آتی تو کیا وجہ تھی کہ جب مکہ میں ہر قسم کی یہی عورتیں ان کے آگے پیش کی گئی تو اس بزرگ خاتون کے مقابلے میں جو عمر میں ان سے 15 سال بڑی تھی، 50 سال کی عمر تک کسی کو پسند نہیں کیا۔ 25 سال کی جوانی سے 50 سال کی عمر تک تم میں کون نہیں جانتا کہ بجز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آپ نے کسی سے نکاح نہیں کر پایا، جو نکاح کے وقت 40 سال کی ہو چکی تھی اور اس سے بیشتر ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ جو عورت کو عورت کی حیثیت سے اپنے گھر لاتا ہے کیا 40 سال کی بیوہ کے ساتھ 50 سال کی پوری زندگی گزار سکتا ہے؟ ہاں، وہ سب کچھ ہو چکا، دل کا بھی تجربہ ختم ہو چکا، دماغ کے تجربات بھی دنیا کے سامنے آ چکے، قتل و خون، فتنہ و فساد کا متلاطم یعنی جوش مارتا ہوا سمندر، ملک عرب امن و امان، راحت و آسائش کے چھاؤں کے نیچے زندگی کی قیمت حاصل کرنے لگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگرچہ عرب کا اکثر حصہ ہمیشہ کے لیے کسی غیر عرب کا محکوم یعنی غلام نہ تھا، لیکن باہم ان میں بڑوں نے چھوٹوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور پھر سب مل کر وہمی مخلوقات کی غلامی کی رسیوں میں گھسٹ رہے تھے۔ اس غلامی سے ان کو حقیقی آزادی میسر آئی۔ انسانیت اپنی فطری مقام سے ہٹ کر موج کھائی ہوئی ہڈی کی مانند بے چین تھی، بے کل یعنی بے قرار تھی۔ پھر ان کو اپنا وہ اصلی مقام نصیب ہوا جس پر پہنچے بغیر قلوب انسانی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں پھر یہ کیسا بداندیشہ اور خبیث خیال ہے کہ آزادی کی اس نعمت سے ایک پورے طبقہ نصف حصہ محروم رکھا جاتا۔ یہ سچ ہے کہ ان کا بے زبانوں کا کسی نے خیال نہیں کیا، رحم کی نگاہ کسی نے ان پر رحم کی نگاہ کسی کی ان پر نہیں پڑی، لیکن کیا کہتے ہو کہ رحمت للعالمین کی نظر کرم سے بھی یہ بیچاریاں محروم رہتی جس طرح اب تک تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سب کے لیے تھا وہ سب ہی کے لیے ہوا اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ اس نے بے سمجھ، عام فہم، نہ تجربہ کار عورتوں کا انتخاب نہیں کیا، ان کو دوسروں کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ اور دیکھو کہ وقت بھی کم ہے، فرصت تنگ ہو رہی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ چن چن کر مختلف طبائع اور مزاج، مختلف مذاہب اور ادیان کی سن رسیدہ یعنی پکی عمر، فہمیدہ، سمجھدار و سنجیدہ بیوہ عورتیں جو زندگی کے سرد و گرم کا تجربہ کر چکی تھیں، ان کی ایک برگزیدہ پاک منتخب جماعت کو مختلف اسباب و وجوہ کے پردہ میں قدرت نے اس کی خدمت میں اس وقت مہیا کیا جب اپنے فرض سے سبکدوشی کا وقت آخر ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی کا یہی آخری کارنامہ تھا۔ کھل کھل چکا تھا کہ مکہ فتح ہوتا ہے، خدا کی زمین کا مرکز جھوٹے خداؤں کی نجاست سے پاک ہوتا ہے، جس کے بعد اس کا کام ختم